अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यौम आज़ादी 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने पहली मरतबा लाल किले के सामने वाले हिस्से पर बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े किए हैं। कंटेनर्स लगाने के बाद सामने से लाल किले का नज़ारा नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा 15 अगस्त से पहले इन कंटेनर्स पर सिक्योरिटी के अलावा पेंटिंग और सायरन लगा दी जाएंगी। 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी हैं। इस अलर्ट के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र पहली मरतबा दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने वाले हिस्से पर इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए हैं। पिछले 3 दिनों से लगाए जा रहे कंटेनर्स के मामले में दिल्ली पुलिस जराये ने बताया कि 15 अगस्त के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम को ध्यान में रखते हुए ये इंतज़ाम किया जा रहा है। किले के मरकजी दरवाजे पर रुकावट के तौर पर रखे गए इन कंटेनर्स के बारे में बताया गया। ये कदम मुमकिना खतरात के कई पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज तर होती जा रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की पार्टी के अहम ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और अरकान के साथ मीटिंगों को मिशन 2022 के लिए अहम तस्वुर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बरसर इख्तिदार जमात ने अपनी ज़मीनी कारकुनान और तंजीमकारों के साथ जितनी मीटिंगें की हैं, इनसे ये वाज़ेह हो चुका है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात को लेकर बीजेपी निहायत संजीदा है और वो किसी भी सतह और मिहाज पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। अपोजिशन पार्टियों के अपने दावे, दलीलें और नज़रियाती मंसूबे हैं, लेकिन सियासी पनघट की जिक्र इस बार इतनी भी आसान नहीं कि सिर्फ अपने माजी की कामयाबियों और बीजेपी की हालिया नाकामी को देखते हुए हासिल हो सके। बात अगर अवामी तासुर के हवाले से की जाए, बिलखुसूस इस बड़े वोट बैंक के हवाले से जो लोगों को इख्तिदार तक पहुंचाकर खुद हाशिए पर पड़ा रहता है, तो मंजरनामा मुख्तलिफ नजर आता है। मजहबी सियासत व मुनाफरत से बेनियाज आम आदमी बेहतर ज़िंदगी और अच्छे दिनों की तलाश में अब तब्दीली का ख्वाहां नज़र आता है। और अगर बात नुमाइंदा अक़लियती तंजीमों के सरबराहों और लोगों के हवाले से की जाए तो ये एहसास मज़ीद शदीद हो जाता है। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। अदाकार अनुपम शाम, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों और मकबूल टीवी शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार अदा किया था, आज वो चल बसे। अदाकार तवील अरसे से बीमारियों में मुब्तला थे। अदाकार मुतअद्दिद आज़ा की नाकामी की वजह से फौत हो गए। कुछ अरसा पहले ही भी अनुपम शाम अपनी बिगड़ती हुई सेहत की वजह से सुर्खियों में छाए हुए थे, लेकिन इस बार अदाकार ज़िंदगी से जंग हार गए। इनकी उम्र 63 साल थी। वो मुंबई के लाइफलाइन हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। कई आज़ा की नाकामी की वजह से इनकी मौत हुई। अदाकार रात 8 बजे के करीब आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की इत्तेहादी जमात अपना दल एस ने ओबीसी की फलाह व बहबूद के लिए एक अलहदा वजारत और पूरे मुल्क में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया है, ताकि ओबीसी तबकात की असल आबादी मालूम की जा सके। उत्तर प्रदेश की अपना दल एस पार्टी जेडीयू के बाद हुक्मरान जमात की दूसरी इत्तेहादी है जिसने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया है। ये मुतालबा इस लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात चंद माह दूर हैं, जहाँ ओबीसी तबकात के वोटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। अक़लियतों को कांग्रेस से जोड़ने के अज़्म के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के शोबे अक़लियत के सरबराह और मशहूर शायर इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि नाराज़गी की वजह से जो लोग कांग्रेस से दूर हो गए हैं, इन सबको कांग्रेस से जोड़ा जाएगा और अक़लियतों के हम जहत मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ सेल कायम किए जाएंगे। ये बात उन्होंने आज उर्दू मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों के साथ अंदरनाक सानेहात जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह पेश आते हैं और इसके खिलाफ कमज़ोर FIR दर्ज की जाती है, जिससे खाती बच जाते हैं। इसलिए लीगल सेल के लोग नाकानूनी मदद के लिए हाजिर होंगे, बल्कि सही दफ़ात के तहत FIR भी दर्ज कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि इंसानी हुकूक को सबसे ज़्यादा ख़तरा पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि हिंदुस्तान में अब भी हवालात में टॉर्चर और दूसरी पुलिस ज़्यादतियाँ बरकरार हैं और मरात याफ्ता अशखास को भी 3rd डिग्री सलूक से बख्शा नहीं जाता। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को हसास बनाने के लिए एक मुल्कगिर मुहिम की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नलसा के सरपरस्त आला हैं, बताया कि पुलिस पर नज़र रखने के लिए दस्तूरी हुकूक के बारे में मालूमात फैलाना और मुफ्त कानूनी इमदाद खिदमात को दस्तयाब कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन और जेल में इस सिलसिले में डिस्प्ले बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाना चाहिए और ये इस सीमत में पहला कदम होना चाहिए। वो एक लीगल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन और नलसा के विजन और मिशन स्टेटमेंट के आगाज़ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अल-कायदा ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को हफ्ते की शाम अल-कायदा के नाम से ईमेल आया था। इसमें आइंदा कुछ रोज़ में IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यही नहीं, धमकी मिलते ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चाक व चौबंद कर दी गई है। मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस को हफ्ते की शाम को एक
ای میل ملا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ کرنبیر سوری عرف محمد جلال اور اس کی اہلیہ شیلی شار عرف حسینہ اتوار کو سنگاپور سے ہندوستان آ رہے ہیں۔ وہ دونوں آئی جی آئی ایئرپورٹ پر آئندہ 1 ہفتے سے 3 دنوں میں بم رکھنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، القاعدہ کی اس دھمکی کے بعد CISF اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہیں اور ایئرپورٹ کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ 15 اگست سے ممبئی کے ویکسین حاصل کرنے والے افراد لوکل ٹرینز میں سفر کر سکیں گے، لیکن اس سہولت سے استفادے کے لیے کووڈ-19 ویکسین کا دوسرا ڈوز لینے کے بعد 14 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ ایک لائیو ویب کاسٹ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت دکانات، مالز، ریسٹورنٹس اور عبادت گاہوں کو نرمی دینے پر غور کر رہی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جموں کشمیر کے کم از کم 12 اضلاع میں زائدہ 56 مقامات پر اتوار کو دھاوے کیے۔ یہ دھاوے وادی کشمیر کی ممنوعہ تنظیم جماعت اسلامی جموں کشمیر سے وابستہ افراد کے مکانات پر کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق NIA کی ٹیموں نے اتوار کی صبح جموں کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے ہمراہ مختلف اضلاع میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے مکانات پر دھاوے کرتے ہوئے تلاشی لی۔ یہ تلاشی کی کارروائیاں جن اضلاع میں انجام دی گئی ہیں ان میں شری نگر، بڈگام، گنڈربل، بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، اننت ناگ، پلوامہ، شوپیان، کولگام، کشتواڑہ اور راجوری اضلاع شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق چھاپہ مار کارروائیوں کی انجام دہی کے لیے NIA کی ایک ٹیم DIG رینک کے ایک عہدیدار کی قیادت میں پہلے ہی شری نگر پہنچ گئی تھی۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے 2019 میں جماعت اسلامی جموں کشمیر پر 5 سال تک پابندی لگا دی ہے۔ افغان طالبان کو شدید لڑائی کے بعد مزید 2 صوبائی دارالحکومتوں قندوز اور سرپل پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی مقامی رہائشیوں نے تصدیق کی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے مختلف شہروں میں طالبان کی جانب سے نئی کارروائیوں اور غیر قانونی قبضے کی مذمت کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے زبردستی حکمرانی مسلط کرنے کے یہ اقدامات ناقابل قبول ہے اور یہ اقدامات اس دعوے کی بھی تردید کرتے ہیں کہ طالبان مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شدت پسندوں نے جمعے سے اب تک 4 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کیا ہے، جس سے حکومتی فورسز پسپا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک ختم نہ ہونے والے وائرس اور ایک آنے والے طوفان کے درمیان غیر معمولی ٹوکیو اولمپکس کا اتوار کو اختتام عمل میں آیا، جس کے دوران امتحان اور کامیابیوں کی داستان رقم کی گئی اور امیدوار جوش کا غیر معمولی مظاہرہ کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں آنکھوں کو روشن کر دینے والی زبردست آتش بازی کی گئی اور رقص و موسیقی کا رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کے ساتھ ہی جاپان کے دارالحکومت میں تاریخ کے سب سے منفرد کھیلوں پر پردہ گر گیا۔ اس موقع پر اولمپک کا پرچم اس پیغام کے ساتھ پیرس کو تھمایا گیا کہ آگے بڑھایا جائے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں کے بعد اب سعودی عرب نے بیرون ملک سے بتدریج ویکسینیٹڈ عمرہ عازمین کی درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ میں سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک سے عازمین کو خوش آمدید کہیں گے، اس گنجائش کے ساتھ جو ہر ماہ 60,000 سے 20 لاکھ عازمین تک بڑھائی جائے گی۔ وزارت حج و عمرے کے ایک عہدیدار نے کہا کہ مقامی اور غیر ملکی عازمین کو عمرے کی درخواست کے ساتھ کووڈ ویکسینیشن کا مصدقہ سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ہوگا۔ تلنگانہ حکومت نے گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ کے 9 اگست کو طلب کردہ اجلاس میں شرکت سے معذوری کا اظہار کیا۔ اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ آبپاشی ڈاکٹر رجت کمار نے صدر نشین گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ کو اس سلسلے میں مکتوب روانہ کرتے ہوئے اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ نے 9 اگست کے اجلاس میں عدم شرکت کی پہلے ہی اطلاع دے دی ہے۔ عدالتوں میں مقدمات اور دیگر قانونی امور کے پیش نظر تلنگانہ 9 اگست کے اجلاس میں شرکت سے قاصر ہے، لہٰذا صدر نشین بورڈ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کسی اور تاریخ کا تعین کریں تاکہ تلنگانہ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اپنا موقف واضح کر سکیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور کے پلی چنتلا علاقے میں زلزلے کا ہلکا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ اتوار کی صبح 7:15 بجے سے 8:30 بجے کے درمیان 3 مرتبہ یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیمائش محکمے نے یہ بات بتائی۔ ان کی شدت 2.3، 2.7، 3 درج کی گئی۔ پلی چنتلا کے ساتھ تلنگانہ کے چنتایالم، میلاچیرو منڈلوں میں بھی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے بھی پلی چنتلا میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر IT اور TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے گفٹ اے سائیکل مہم کے تحت معذورین میں 3 پہیوں والی گاڑیاں تقسیم کیے۔ جلا وہار میں آج اس سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی۔ KTR کی سالگرہ کے موقع پر انہوں نے معذورین میں گاڑیوں کی تقسیم کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے جذبے اور معذورین کی مدد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ سالگرہ کے موقع پر بینرز، ہورڈنگز پر بھاری خرچ کے بجائے انہوں نے معذورین کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ غیر ضروری اخراجات کو کم کرتے ہوئے ان کی سالگرہ کے موقع پر 100 ایمبولینس گاڑیاں جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے قائدین نے ایمبولینس اور معذورین کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے۔
تلنگانہ میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ میں کمی اور لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر برخاست کر دیے جانے کے بعد ریاست کی آمدنی میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے بعد مختلف محصولات کے تحت موصول ہوئی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کا آغاز اپریل کے اواخر سے ہوا تھا۔ یہ لہر مئی میں بھی جاری رہی، تاہم جاریہ مالی سال 2021-22 کے پہلے سہ ماہی یعنی اپریل تا جون کے دوران حکومت کی آمدنی میں گزشتہ سال کے سہ ماہی کے مقابلے میں 66% کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کے مطابق جاریہ سال کے پہلے سہ ماہی میں حکومت کو 24,629 کروڑ کی آمدنی ہوئی۔ گزشتہ سال کے پہلے سہ ماہی کے مقابلے میں یہ کافی زائد رقم ہے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ 14 نومبر کو ہر سال سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے نام سے منائے جانے والے یوم اطفال کی تقاریب کو ختم کر دیں۔ انہوں نے 14 نومبر کو ہر سال ہونے والی تقریب کو مکمل ختم کر دینے کی مرکز سے درخواست کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے آج کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار سے نمائندگی کی کہ لال دروازے کے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے جو اس علاقے میں بدامنی پھیلانے اور شرپسندی کے ذمہ دار ہیں۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس سے دارالسلام میں لال دروازے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 50 تا 60 افراد نے ملاقات کی۔ اس وفد میں متاثرہ فرد دھرم ویر نامی نوجوان کے والدین اور مقامی افراد شامل تھے۔ انہوں نے اویسی کو بتایا کہ 2 اگست کو بونال جلوس میں ایک ہی طبقے کے نوجوانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ دھرم ویر جو چائے نوشی کے بعد گھر واپس ہو رہا تھا، راستے میں اسے ومشی کرشنا یادو اور راکیش نامی ملزمین نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی، جس میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد دھرم ویر کو دواخانے میں شریک کر دیا گیا۔ والدین کی شکایت پر شالیبنڈا پولیس نے 307 اور 341 دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے 3 دن قبل ان ملزمین کو گرفتار کر کے ریمانڈ کر دیا۔ متاثرہ نوجوان کے والدین اور مقامی افراد نے بتایا کہ تینوں ملزمین کو شالیبنڈا اور چھتری ناکا پولیس اسٹیشنوں میں مجرمانہ ریکارڈ ہے، تاہم ان کے خلاف سخت نوعیت کے مقدمات ابھی تک درج نہیں ہوئے۔ یہ ملزمین ہمیشہ اثر اور رسوخ استعمال کر کے بری ہو جاتے ہیں۔ مقامی افراد ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ لال دروازے کے مقامی افراد کی نمائندگی پر اویسی نے کمشنر پولیس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں بدامنی پھیلانے اور نقص امن کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ پرامن ماحول کو بگاڑ نہ سکیں۔ ناظرین، ہماری سیاست کی خبریں آج سے روزانہ صبح 9:30 بجے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔